جائے اتنا کم. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ 2-3 لوگ بیچارے پتہ نہیں کہاں ہوں گے ایسے بھی تھے کہ جن کو زخمی کیا ہے. شوہر ہیں وہ اکثر ایک دم سیریس ہی رہتے ہیں اینی ٹائم. کیا مشورہ دینا چاہیں گے ان کو؟ تو والدہ کا کوئی ایسا واقعہ جنہوں نے آپ کو صحیح راستہ دکھایا ہوگا، یا آپ بہت جو ہے کسی وقت جا رہے ہوں غلط چیز کی طرف، ان کے اعتبار سے تو انہوں نے آپ کی رہنمائی کی ہوگی. کھیل کے تعلق سے حضرت کی، جیسے کہ آپ نے کہا کہ کرکٹ بھی ہم کھیلا کرتے تھے، تو کس چیز کا شوق ہوتا تھا آپ کو؟ یعنی یہاں بیٹنگ بھی ہوتی ہے، بالنگ بھی ہوتی ہے. میں بالر تھا. اچھا، آپ بالر تھے؟ ہاں، پرائمری فاسٹ بالر تھے آپ؟ فاسٹ بالر تھا میں. اور ظاہر ہے کہ وہ دن اس طرح کے تھے کہ کوشش یہ ہوتی تھی کہ جتنی زیادہ اسپیڈ نکل جائے اتنا کم. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ 2-3 لوگ بیچارے پتہ نہیں کہاں ہوں گے ایسے بھی تھے کہ جن کو زخمی کیا ہے، چونکہ ہم لوگ پراپر لیدر بال سے کھیلتے تھے. اچھا. ہاں، ہماری ٹیم میں ماشاءاللہ ہمارے بہت سے ایسے یعنی دوست ہیں کہ جو اس وقت کرکٹ کھیلتے تھے. آج جب ملتے ہیں تو ہم ان دنوں کو یاد کرتے ہیں. تو دیوبند میں شاید ہم پہلی ٹیم ہوں گے کہ جن میں اکثریت طلبہ کی تھی، لیکن ہمارے پاس ایک سامان تھا، یہاں تک کہ نیٹ بھی تھا. نیٹ پریکٹس بھی ہم لوگ کرتے، پورا نیٹ لے کر آئے تھے سہارنپور سے جا کر. تو ہمارے پاس یعنی جتنے بھی وسائل اور کرکٹ کے ہوتے ہیں وہ سارے ماشاءاللہ پوری کٹ فل وہ موجود تھی، اور لیدر بال سے پریکٹس ہوتی تھی، اسی سے گیمز کھیلے جاتے تھے. تو وہ دور دوسرا تھا. پھر یہ جو بعد میں پلاسٹک اور یہ سب ٹینس بال آئی وغیرہ وغیرہ، یہ سب بات کا ہے. اس زمانے میں ٹینس بال آ گئی تھی، لیکن اس کو ٹیپ بال کا رواج ہمارے یہاں نہیں تھا. تو یہ تو لیدر یا ٹینس. اور فٹ بال کے تعلق سے حضرت؟ فٹ بال میں نے شاید چند دن کھیلا ہوں بس. مجھے فٹ بال نہیں پسند آیا. اور ایک یہ بھی کھیل ہوتا ہے جو بڑا مشہور ہوتا ہے، کبڈی، ہمارے وہاں پر. یہ تو بچپن میں سارے آدمی ہر چیز کھیلتا ہے. کبڈی میں تھوڑا رسک زیادہ ہوتا ہے، اٹھا پٹک ہوتی ہے. ہاں، یہ بھی کھیلا ہے بالکل. یہ سارے کھیل آپ کھیلے ہوئے. ہم لوگ مطلب جو لوگ آپ کو سنتے ہوں گے سوچتے ہیں مفتی صاحب نے کبھی یہ کھیل کھیلا ہوگا. ارے بھائی، تم مفتی صاحب کہیں مارس پہ سے اترے تو مطلب یہ تھا آج جو جیسے کہ شوہر ہیں وہ اکثر ایک دم سیریس ہی رہتے ہیں اینی ٹائم، اور خواتین کی شکایت رہتی ہے. آپ بھی ایک مفتی ہیں تو آپ کے پاس اس طرح سے بھی مسائل آتے ہوں گے، تو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے ان کو تفریح کے تعلق سے، تھوڑا بہت جو ہے وہ ماحول بنائے رکھنے کے تعلق سے، گھروں میں بھی، اپنے بچوں کے اندر بھی؟ اس سے بھی کچھ اثر ہوتا ہے. تو اس پر کبھی گفتگو ایسا آپ کی ہوئی نہیں ہے؟ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس کے اوپر بھی آپ روشنی ڈالیں. خواتین کی ہمیشہ شکایت ہوتی ہے کہ آپ کی پوڈ کاسٹ میں، آپ کے سوالوں میں ہمارا ذکر ہی نہیں ہوتا، تو ان کے لیے بھی بات ہو جائے. یہ بات بھی ہے. ویسے ایک تو یہ کہ انسان کو ہمیشہ بوسن قمطریرہ نہیں رہنا چاہیے، یعنی تھوڑا کہ جب وہ گھر میں جائے تو اس کے بل چڑھے ہوئے ہوں، اور باہر تو وہ خوش مزاج ہو، اور گھر میں ہمیشہ وہ بد مزاجی دکھائے. یہ مناسب نہیں ہے. جس طرح مرد کے لیے غلط ہے، عورت کے لیے بھی غلط ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ بہت خوش مزاجی کے ساتھ رہے، لیکن اپنے شوہر کے ساتھ وہ خوش مزاجی نہ دکھائے. تو یہ دونوں ہی کی ذمہ داری ہے، تبھی گھر کا ماحول خوشگوار ہوتا ہے. رہی بات تفریح کی، تو تفریح خوب کرنی چاہیے حتی الامکان. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک انسان فریش ہو جاتا ہے اور دوسرے کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کوئی بھی علمی کام ہوگا، کوئی بھی محنت کا کام ہوگا، اس کے لیے ذہن کا فریش ہونا ضروری ہے. اور بہترین تفریح وہ ہے کہ جو انسان اپنے اہل خانہ کے ساتھ کرے، وہ پکنک پہ جائے یا پہاڑوں میں جائے، کچھ بھی. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہترین تفریح وہ ہے جو دوستوں کے ساتھ کی جائے، لیکن میرے اعتبار سے بہترین تفریح وہ ہے جو فیملی کے ساتھ کی جائے. اور الحمدللہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ تفریح ٹھیک ٹھاک چلتی رہے. اور آج کل کے دور میں ایک اور بہت سے علاقوں میں، خصوصاً جیسے انڈیا میں جو اربن ایریاز ہیں، بڑے بڑے شہر ہیں مثلا، اب ان میں بندہ تفریح کے لیے کہاں جائے؟ کوئی جگہ ہی نہیں ہے. تو لوگ تفریح کیا کرتے ہیں؟ تفریح کے طور پر یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی فیملی کو کسی ریسٹورینٹ میں کھانے کے لیے لے کے چلے جاتے ہیں. یہ ہو گئی تفریح. تو کوشش یہ کی جانی چاہیے، بندہ نکلے گا باہر تو کھانا تو کوئی نہ کہیں کھائے گا ہی، لیکن کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ ایسی جگہ جائے کہ جہاں کم سے کم کچھ نہ کچھ چہل قدمی، ٹہلنا وہلنا، اس طرح کی چیز ہو جائے. سنیما میں جانا اور ساتھ میں بیٹھ کے فلم دیکھ لینا، اور اس کے بعد کسی ریسٹورینٹ میں جا کر کھانا کھا لینا، وقت تو ساتھ گزر گیا، لیکن اس سے انسان کے ذہن کو یا اس کے جسم کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. نہ ذہنی فائدہ ہوا، وقتی طور پر یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ شراب یا ڈرگز. ایک آدمی ڈرگز نہ جو ڈرگز کا عادی ہو جاتا ہے، اگر اس کو ڈرگز نہ ملے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے. ڈرگز مل جائے تو وہ پرسکون ہو جاتا ہے. لیکن یہ پرسکون ہونا حقیقی پرسکون ہونا نہیں ہے، بلکہ ذہن کو معوف کر دیا ڈرگز نے، اس لیے آدمی محسوس کر رہا ہے کہ وہ پرسکون ہو گیا. یہی حال تھیٹر میں جا کر فلم
فلمیں دیکھنے والوں کا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تفریح ہو گئی، لیکن یہ حقیقی تفریح نہیں ہے، چونکہ نہ ذہن پرسکون ہوا نہ جسم کو کوئی فائدہ ہوا۔ جی تو یہ حضرت اسی سے لگتا ہو ایک سوال کہ آپ کی والدہ کی کوئی خدمت، آپ نے تو ماشاء اللہ سے والد صاحب کو بہت ذکر کیا، اور میری ابھی ہمت بھی نہیں ہے والد صاحب کو تذکرہ آئے گا تو ہم ایموشنل ہو جائیں گے، اور کل آپ مفتی سعید صاحب کو تذکرہ آیا تو بہت زیادہ اب ایموشنل ہو گئے تھا، اور اس وقت ہماری آنکھوں سے بھی آنسو نکل آیا تھا کہ حضرت کی شخصیت تھی ایسی۔ والدہ کی بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، والدین کی ہوتی ہی ہے، تو والدہ کا کوئی ایسا واقعہ کہ جنہوں نے، ایسے تو بہت سارے واقعات ہوں گے کہ جنہوں نے آپ کو صحیح راستہ دکھایا ہوگا، یا آپ بہت جو ہے کسی وقت جا رہے ہوں گے غلط چیز کی طرف، ان کے اعتبار سے تو انہوں نے آپ کی رہنمائی کی ہوگی، کوئی ان کا ایک؟ والدین کے واقعات اتنی کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں ایک انسان کے پاس کہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ کس واقعے کا انتخاب کروں، اور اگر کسی شخص کے ساتھ بتائے ہوئے دنوں میں یعنی 2-4 واقعات ہوئے تو آپ ان 2-4 واقعات میں سے کسی ایک کا انتخاب بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن جن کے ساتھ پوری زندگی گزری ہو اور گزر رہی ہو، ہر روز کوئی نہ کوئی واقعہ ہوا ہو، تو آپ کیسے کسی ایک واقعے کا انتخاب کریں گے کہ نہیں یہ سب سے بیسٹ ہے؟ لیکن اتنا واقعے سے ہٹ کر غالباً ہر ایک گھر میں ایسا ہی ہوتا ہوگا، یہ ضرور کہوں گا کہ والدین کا میری تربیت میں بنیادی کردار ہے، اور ایک موقع پر میرے والد رحمہ اللہ نے سے یہ پوچھا گیا ایک انٹرویو میں کہ میرے بارے میں کہ بھائی آپ نے اس کی تربیت کیسے کی، تو انہوں نے سارا کریڈٹ والدہ کو دیا۔ میں نے کہا میں تو کتب خانے پر بزی رہتا تھا اپنی تجارت میں، اور یاسر کی والدہ ہی نے اصل میں یاسر کی تربیت کی ہے۔ اچھا، اب میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جب میں حفظ کرتا تھا تو حفظ کے دوران ایک جگہ استاد کے پاس پڑھنے جاتا تھا، لیکن وہاں سے والد صاحب نے اٹھا لیا، اور پھر گھر میں میرا حفظ شروع ہوا۔ اب والد صاحب تو کتب خانے پہ ہوتے تھے، ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ جب کتب خانے سے گھر آتے تھے تو تب وہ سبق کا پارا یا سبق وہ گھر آ کر سنتے تھے، لیکن وہ یہ ہرگز نہیں برداشت کرتے تھے یا چاہتے تھے کہ جب وہ آئیں تو میں ریڈی نہ رہوں۔ ریڈی ہونا ضروری ہے چونکہ ان کے پاس بہت محدود ٹائم ہے، اس میں ان کو دوپہر میں مثلا قیلولہ بھی کرنا ہے، کھانا بھی کھانا ہے، اس میں سننا بھی ہے۔ اب ایک آدمی تھکا ہارا آیا ہے تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے، تو پھر والدہ کی پوری یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں وقت پر ریڈی بالکل تیار رہوں، جس وقت والد صاحب آئیں تو میں سنا سکوں۔ تو اس کے لیے ان کی وہ میرے ساتھ بیٹھتی تھی، یعنی میں یاد کر رہا ہوں وہ میرے ساتھ بیٹھی یہ سائے کی طرح، اور اس طریقے سے شاید 2 سال کا عرصہ گزرا ہوگا کہ انہوں نے تقریباً کہیں بھی آنا جانا بند کر دیا تھا، شادیوں میں، رشتہ داریوں میں، کیوں؟ چونکہ یاسر کو حفظ کرنا ہے، اور وہ اگر چلی جائیں گی تو شاید میں پھر کھیل کود میں لگ جاؤں گا، تو اس لیے وہ وہیں بیٹھی رہتی تھی۔ بلکہ بعض موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے بعد میں نے سوچا کاش کہ یاسر جس وقت حفظ کر رہا تھا میں بھی کر لیتی تو میں بھی حافظہ ہوتی، چونکہ اتنا وقت گزارا ہے اس کے ساتھ۔ تو یہ اصل میں والدین جب اتنی جا کے قربانیاں دیتے ہیں اتنی بڑی اس لیول پر کہ وہ کئی سال تک کے دوسروں سے اس لیے منقطع ہو گئے کہ انہیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، تو جا کے پھر 2-4 لفظ بچوں کو آتے ہیں اور وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ پاتے ہیں۔ اور یہ جو محنت ہوتی ہے یہ بے لوث اور بے غرض ہے، اس سے زیادہ بے غرض تو کوئی رشتہ ہے ہی نہیں۔ تو یعنی ایسا نہیں ہے کہ والدین سوچتے ہیں کہ یار آج ہم محنت کر لیں گے، یہ ہمارا انویسٹمنٹ ہے تو کل ہمیں ہر حال میں ریٹرن ملے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کی کتاب کے موقع پہ آپ نے کہا تھا کہ والد صاحب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، آمین۔ والدہ موجود ہے حضرت، ہم یہ سننا چاہیں گے آپ سے کہ ان کا کیا فیڈ بیک تھا، ان کے کیا خوشی کا اظہار تھا؟ ظاہر ہے ان کی خوشی بہت زیادہ تھی جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اور والدین کی خوشی کا اظہار دعاؤں کے ذریعے ہوتا ہے، تو یہ دعائیں ہی ہیں جو ایک انسان کے کام آتی ہیں۔ تو انہوں نے